السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے دوسرا پاگل۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی طور سے بھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دیر میں اس کے دماغ کی رگیں غباروں کی طرح پڑ جائیں گی، یا وہ خود شدت کرب سے گھبرا کر ہمیشہ کے لیے اپنی سانسوں کی آمد و رفت کے سلسلے کو منقطع کر کے حرکت قلب کو خاموش کر دے گا۔ کئی ماہ کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ جو پہلے تھا، جو اب بھی ہے، اور جو وہ پاگل اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا نا کہ میری محنت تو کچھ رنگ نہیں لائی، اور میری محنت رائے گا گئی۔ تو یہ پاگل اسی طرح اپنے آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور اس طرح سوچتے بھی ہیں کہ میں نے محنت کی اور مجھے کچھ صلہ نہیں ملا۔ اچھا، آگے کی کہانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہر روز اپنی 25 سال کی محنت کے صلے میں حاصل کیے ہوئے کاغذوں کو ایک خاص فائل میں سلیقے سے رکھ کر اس طرح آشرم کے بس اسٹاپ پر آ کھڑا ہو جاتا تھا جیسے آفس جا رہا ہو۔ آفس کو پانے کی خواہش کے لیے ہی وہ سوانح پر اترے ہوئے آفتاب کی حدت کو برداشت کر کے بس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری منزل یہی ہے۔ وہاں کی تمام چیزیں اس کی نظروں میں تصویروں کی طرح اتر گئی تھیں۔ حلوائیوں کی دکانیں، فوٹوگرافر، کیمسٹ، بس اسٹاپ کے نزدیک بیٹھا ہوا موچی، پٹرول ٹینک کی ٹھیلوں پر رکھے ہوئے پھل، سب کچھ اس کی نگاہوں میں اس طرح بس گیا تھا جیسے برسوں سے وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے مسافروں کو نہ وہ پہچان گیا تھا بلکہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان بھی گیا تھا۔ یہ لمبے اور دبلے پتلے سانولے سے صاحب 410 میں جائیں گے، جولا جپت نگر سے سینٹرل سکریٹ جاتی ہے اور ریڈیو اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ یہ صاحب جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کا آفس بیگ ہے، اوکھلا سے آنے والی منی بس میں سوار ہوں گے اور اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ یہ دوہرے بدن والی میم صاحبہ ریلوے اسٹیشن جانے والی کسی بس میں سوار ہوں گی اور دلی گیٹ پر اتر کر ارون ہاسپٹل کی جانب چلی جائیں گی۔ ہر روز وہ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ بابو جی، لال قلعے کے لیے کون سی بس ملے گی؟ بیٹا 405 نمبر آئے تو بتا دینا۔ بھیا، قطب مینار پر کتنے نمبر کی بس جائے گی؟ بھیا، قطب مینار پر کتنے نمبر کی بس جائے گی؟ وہ اپنے اطراف سے بے نیاز ہو کر دو طرفہ سڑکوں کے درمیان راستے پر اچھلتے کودتے اور کہکہا لگاتے ہوئے پاگل کو گھورتا رہتا تھا۔ اور نوجوان پاگل آشرم کے پاس اسٹاپ کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے سبھی اشخاص اس کے مضحکہ خیز حرکات پر مسکرانے کی کوشش کیا کرتے اور وہ پاگل ان سب اشخاص کی بے بسی پر کہکہا لگاتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ ہر روز اس پاگل کے ہاتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا
بسکٹ، روٹی، مٹھائی، پیسے، وہ ان سب چیزوں کو ایک یا دو منہ مار کر ہی حقارت سے کتوں کے آگے ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ان کھانے کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی، یا وہ ان کی قدر نہیں جانتا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی بوڑھی زندگیاں چلتی ہوئی بسوں کے ڈنڈے پر صرف اس لیے لٹکتی ہے تاکہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو گزارنے کے لیے غذا حاصل کر سکیں۔ شاید اس نے پل کے نیچے بیٹھے اس بھکاری کو نہیں دیکھا تھا جس کے آگے بچھے ہوئے کپڑے پر ہمیشہ 5 پیسے کے 3-4 سکے ہی پڑے رہتے تھے۔ اس پاگل سے کچھ خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ اگر کسی روز وہاں سے نہیں دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ ان مردہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے جن کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں جدا ہو گئی ہیں۔ وہ خود بھی تو ان مردہ لوگوں میں سے ایک تھا جو کہہ کے ہاں نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ گھر سے آئے ہوئے تمام روپے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے۔ کب تک وہ گھر سے پیسے منگاتا رہے گا؟ ہر روز کئی روپے بس کے ٹکٹوں میں بے مقصد ضائع ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ درخواستوں کے ساتھ پوسٹل آرڈر لگاتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ ذہنی کرب اور بھوک کی شدت اسے تڑپا رہی تھی اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ وہ بہت دیر تک بستر پر لیٹا چھت گھورتا رہتا اور وہ بہت دیر تک بستر پر لیٹا ہوا چھت گھورتا رہتا۔ نوکری، بھوک، پیسہ، پیسہ، بھوک، نوکری، بھوک، پیسہ، پیسہ، بھوک، نوکری، مکڑی کے جالے کی طرح یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں الجھ گئے تھے۔ اچانک اسے چھت کی سفید سطح پر اس پاگل کی متحرک تصویر نظر آئی۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی روٹی کتے کو کھلا رہا تھا۔ اچھل اچھل کر اپنی خوشی اور بے فکری کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر وہی الفاظ ابھرے، بھوک، پیسہ، نوکری، اور پھر وہ اتنی تیزی سے اٹھا جیسے بستر میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میز پر پڑی فائل اٹھا کر اس میں رکھے ہوئے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ BA، MA۔ اس نے ان کاغذوں کو یکجا کر کے ایک بھرپور نظر ڈالی، دوسرے ہی لمحے انہیں چاک کر ڈالا۔ پھر آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ کئی روز سے شیو نہ کرنے کے سبب داڑھی بڑھ گئی تھی۔ بڑے بڑے بال بے ترتیبی سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر زور سے ہنسا جیسے وہ پاگل ہنستا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے آئینہ کو دیوار پر دے مارا اور کھڑے ہو کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ کمرہ کا سامان ادھر ادھر پھینکنے لگا
اور پھر اچھلتا کودتا کہے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر سڑک کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور ہم اس سے بھی پیاری پیاری کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو اس طرح سے ہم آپ کی خدمت میں ہزاروں اور نئی اور پیاری پیاری کہانیاں پیش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری کہانی سنانے کا یہ انداز اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں بتا دینا ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کی خدمت میں نئی کہانیاں اور پیاری پیاری کہانیاں پیش کرتے رہیں۔ تو بس یہ آج کی اسٹوری تھی، دوسرا پاگل۔ کل ہم ایک نئی اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔